السلام علیکم جی. اچھا، اس ویڈیو کا بیسیکلی جو مقصد ہے دیٹ از کہ ہم نے جو بات کی تھی انویسٹر پول کے حوالے سے، اور اس پہ ہم نے جو ہے اس کو پبلکلی اناؤنس بھی کر دیا تھا، اور اس کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ ساری ابھی وہ نہیں ہوئی تھی اناؤنس. اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ویڈیو فارمیٹ میں جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے، کیونکہ وہ لمبی بات ہے اور اس کو سمجھانا بھی تھا، اور اس میں جو اس کا ایک پورا کرائٹیریا تھا اس کو بھی ڈیفائن کرنا تھا. تو اس لیے وہ جو تھا وہ میسیج پہ یا ایک ٹیکسٹ کی فارم میں جو ہے وہ کنوے نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ واٹس ایپ پہ، نہ فیس بک پہ، اور نہ ہی کسی اور پلیٹ فارم پہ جہاں پہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب بیسیکلی اس کی نیڈ کیا تھی یا اس کی ضرورت کیا تھی؟ سب سے پہلے میں اس حوالے سے ایڈریس کروں گا. بیسیکلی ہم اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اس کی نیڈ کیا تھی، اور اس میں جو بھی ہمارے آگے سارے پوائنٹس ہوں گے ہم اس کو سارا کور اپ کریں گے اس پورے پلان کے حوالے سے. اچھا، اب سب سے پہلے جب آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں جب فرنٹ فٹ پہ آ کے میں نے یہ سارا سلسلہ کار شروع کیا تھا الحمدللہ، اور میرے ساتھ میری ٹیم تھی، کنٹرول جتنا بھی تھا، تو لوگ ہمارے پاس آ کے جو کچھ اس طرح کے لوگ تھے جن کی ایج تقریباً کہہ لیں 35 سے لے کے تقریباً 55 کے درمیان میں ہوتی ہیں، وہ لوگ اپنی انرجی یا اپنا ٹائم اتنا جو ہے وہ نہیں اسپیئر کر پاتے. تو وہ پھر یہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے لیں، کسی بھی اکاؤنٹ میں یوٹیلائز کریں یا کہیں پہ بھی کریں، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پروفٹس جو ہے وہ جنریٹ کر کے تو آپ دے دیں. یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور ایک کہہ لیں کہ ایک پراپر رسپانسبلٹی والا کام تھا. تو میں اس کے لیے ایگری نہیں تھا اس وقت. تو اس وقت ہم لوگوں کو جو ہے وہ منع کر رہے تھے، لیکن اس کی جو ریکویسٹ تھی یا اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کہیں پہ بھی آگے سٹاپ نہیں ہوئی، اور وہ ابھی تک آج کے دن تک لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، کوئی اگر اس طرح کے ملتے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہم سے انویسٹمنٹ لے لیں اور ہمارے ساتھ پروفٹ مارجنز پہ شیئر کر لیں تو وہ اس کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کوئی بھی کام خود سے سٹارٹ کرے. اچھا، اس پہ ہم نے اس وقت کسی کو بھی انٹرٹین نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد اب ہم نے اس کا ایک پراپر جو ہے کرائٹیریا ڈیزائن کرنے کے بعد ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ انویسٹمنٹ ہم کسی بھی کام میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم کسی ٹریڈیشنل کام میں کریں، ہم ای کامرس میں کریں، ہم کسی بھی کام میں کریں، ہم یوٹیوب میں کریں، وہ ہم دیکھ لیں گے، اور جس بندے کے ساتھ ہمارا وہ انویسٹمنٹ پلان وہ ایگریمنٹ سائن ہوگا اس کو وہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک سارا سین سینیریو کریٹ کریں گے، اور جو بھی انویسٹمنٹ پلان جس بھی بندے کے ساتھ ہمارا یہ ہوگا، یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوگا، یہ صرف وربلی بات نہیں ہوگی، تاکہ ایک اس کی کاپی آپ کے پاس بھی موجود ہو اور ایک کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہو، اور وقت ضرورت جو ہے اس کی ہم اس کو دیکھ سکیں یا اس کو جو ہے اس کے اکارڈنگلی ہم اپنا سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ لے سکیں. اس کے بعد اس کا جو کرائٹیریا تھا بیسیکلی یہاں پہ یہ ہمارا فارم ہے، یہ 4 پیجز کا ایک فارم ہوگا جو سائن کریں گے. ایک کاپی اس کی آپ کے پاس ہوگی، ایک ہمارے پاس ہوگی. اچھا، اس میں جو آپ بیسیکلی انویسٹمنٹ جو ہم نے رکھی تھی وہ کون کر سکتا ہے اور کہاں سے شروع کر سکتا ہے؟ اس میں صرف وہ لوگ آئیں گے جو کم سے کم 1,20,000 سے انویسٹمنٹ سٹارٹ کریں گے اپنی. ٹھیک ہے، 1,20,000 سے سٹارٹ ہوگی، اور میکسیمم پر بندہ یعنی پر ہیڈ، پر پرسن، پر انڈیویجول 12 لاکھ تک انویسٹ کر سکے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم پر ہیڈ 12 لاکھ کسی بھی ایک بندے کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو انویسٹ کرنا الاؤ کریں گے، اور 1,20,000 سے یہ سٹارٹ ہوگا. 1,20,000 سے کم والے کے لیے نہیں ہوگا، اور 12 لاکھ سے زیادہ کے لیے بھی فی الحال ہم نہیں کریں گے اس کو انٹرٹین. اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ اس کی جو بیسیکلی پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ 18 to 25 ہوگی. اگر آپ بینکس کی بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اس سے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بھی اور کام میں دیکھ لیں، اور بینکس میں تو بیسیکلی انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا سود والا معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چونکہ اس میں بہت سارا کہنے کے شک شبہات بھی رہتے ہیں کہ وہ حلال ہے نہیں حلال، کچھ کے لیے نہیں، میجورٹی کے لیے وہ حلال نہیں ہے، جس میں بھی شامل ہوں. تو اس میں بندہ اس چیز سے بھی بچ جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو پروفٹ مارجنز آئیں گے یہ 4 ماہ کے بعد آئیں گے. اس کا جو وڈرال کا ٹائم ہے وہ 4 ماہ کا پیریڈ ہوگا. 4 ماہ کے بعد آپ جو ہے وہ وڈرا کریں گے، اور 4 ماہ کے بعد جب آپ وڈرا کریں گے تو یہ جتنے بھی مارجز ہوں گے یہ ایکولی ڈیوائڈ ہوں گے بزنس آرگنائزیشن یعنی ECT یعنی ایکم ٹروتھ کے درمیان، اور جو بھی کوئی انویسٹر ہے اس کے درمیان. یعنی 50% جو ہے وہ انویسٹر کے پاس چلے جائیں گے، اور 50% جو ہے وہ بزنس آرگنائزیشن جس نے یہ سارا بزنس ہینڈل کیا، مینجمنٹ کی، سارا کچھ کیا، اور جنہوں نے بزنسز کیے، ٹھیک ہے، ان کے پاس چلے جائیں گے. اور جو باقی جو 50% ہوگا وہ جو انویسٹر ہوگا اس کے پاس چلے جائیں گے. اچھا، ایک تو اس میں یہ ہوگا پروفٹ پرسنٹیج جو ہے وہ 18 to 25% ہوگی، اور اگر اس میں آپ پر منتھ بھی اپنی انویسٹمنٹ دیکھیں نا تو یہ آپ کی تقریباً 6% یا اس سے کچھ زیادہ بنتی ہے.
6.25%, ٹھیک ہے. اکارڈنگلی 1,20,000 والے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں, جس کی انویسٹمنٹ جتنی زیادہ ہے اس کے پروفٹ مارجنز اتنے زیادہ ہیں. فار ایگزامپل 1,20,000 جس نے انویسٹ کیا ہے اس کو 6.25% بچ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو 2,40,000 پہ کر لیتا ہے تو اس کے پھر مارجنز ڈبل ہو جائیں گے, یعنی جتنی انویسٹمنٹ آپ بڑھاتے جائیں گے اتنے آپ کے مارجنز بڑھتے جائیں گے. اچھا, اب ایک انویسٹمنٹ پلان جو ہم ٹریڈیشنلی دیکھتے ہیں یا ہمارے یہاں میجورٹی میں دیکھا جاتا ہے وہ ہے ایک پراپرٹی کا یا ریئل اسٹیٹ کا کام جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے. اب اس میں بھی میں آپ کو مارجنس کی ایگزامپل دے دوں ایک دفعہ کہ یہ کام اس سے زیادہ بینیفیشیل کس طرح سے ہے. اس میں تھوڑا سا اس سے رسک زیادہ ہوگا لیکن یہ اس سے بینیفیشیل زیادہ ہوگا. بینیفیشیل زیادہ کیسے ہوگا کہ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے وہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی بھی ایک اچھی جگہ پہ کوئی ایک دکان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے دکان لی 50 لاکھ کی, ٹھیک ہے. جیسے آپ کوہ نور کی فیصل آباد میں بات کر لیں تو کوہ نور 1 میں آپ سیکنڈ فلور پہ اگر دکان لے لیں تو یا فرسٹ فلور پہ لے لیں تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ 50 لاکھ کی دکان ملے گی وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب جب آپ کو 50 لاکھ کی 2 لاکھ اوپر کم ہو کے 50 لاکھ کی دکان مل جائے گی تو وہاں پہ جو رینٹس چل رہے ہیں فی الحال جو آپ کو وہاں پہ رینٹ ملے گا اس کا وہ 17 سے 20 ہزار کے درمیان ہے. اب یہ جو اس کی پرسنٹیج بنتی ہے یعنی آپ نے 50 لاکھ روپے انویسٹ کیے, اب آپ نے کام کوئی نہیں کرنا, آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی. اب اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو جو مارجنز آئیں گے وہ آئیں گے 0.34%, ٹھیک ہے. لیکن اس کام میں آپ کو جو مارجن پر منتھ بھی آ رہے ہیں دیٹ از 6.25%. یہاں پہ بھی آپ سلیپنگ انویسٹر ہی ہیں, آپ نے کام کوئی نہیں کرنا, آپ نے صرف اپنے پیسے جو ہیں وہ آرگنائزیشن کو دیے ہیں, آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے, آپ نے کہا ہے کہ جی ہاں جی 18 to 25% جو ہے وہ 4 ماہ کا جو ہے وہ ٹائم ہے, 18 to 25% پروفٹ مارجنز ہیں اور یہ ودرا ہونے ہیں 4 ماہ کے بعد. اور یہ اس کے بعد جو ہے پر منتھ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 6.25% پہ جا رہا تھا. اگر ہم 25% کے اکارڈنگلی اس کو 4 ماہ پہ ڈیوائڈ کریں تو پر منتھ آپ کا 6.25% بنتا ہے. اب اس کو آپ کمپیئر کر لیں کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ یا کسی بھی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے ساتھ, چاہے وہ دکان ہے یا مکان ہے یا کوئی بھی اور آپ نے پلاٹ وغیرہ دیکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ میں بتا دوں یہ کوئی بزنس پلان نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ پلان ہے. آپ ہمارے بزنس پارٹنر اس کو جس بھی سینس میں لیں لیکن آپ نے یہ بات کلیئر رکھنی ہے کہ آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک سلیپنگ انویسٹر ہیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف جو ہے وہ پیسے ڈپازٹ کیے ہیں, آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو 4 ماہ کے بعد اس کا ایک جو ہے ایگریمنٹ کے اکارڈنگلی جو بھی ہم آپ کو ایک کنسنٹ فارم دیں گے اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ کو پروفٹ جو ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. یہ ہوگا, یہ انویسٹمنٹ پلان ہے جس میں یہ وہ پیسہ ہوگا جو آپ لوگوں نے بینکس میں رکھا ہوا ہے اور بینک میں پڑا وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میرے بینک میں 10 لاکھ پڑے ہیں اور 5 ماہ گزر جاتے ہیں اور مہنگائی جو ہے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور چیزیں مزید مہنگی ہو جاتی ہیں, تو میرے جو 10 لاکھ میں جو چیزیں آنی تھیں وہ اب 12 لاکھ میں آئیں گی, یعنی میرا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا, اس کی قدر کم ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہ وہ والا پلان ہے کہ آپ نے جو بینک میں پیسہ رکھا ہے آپ نے وہ والا انویسٹ کرنا ہے. آپ چاہے ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ای کامرس کر رہے ہیں, آپ کسی بھی قسم کا کامرس کر رہے ہیں, آپ ٹریڈ میں ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم آپ کے بزنسز کو نہیں کہہ رہے کہ آپ چھیڑیں. آپ نے اس کو ایز اے بزنس لے کے نہیں چلنا, اس کو ایز اے انویسٹمنٹ لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس میں آپ کا کرائٹیریا بھی کلیئر ہو جاتا ہے, اس میں آپ کا ایگریمنٹ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا, اس میں پروفٹ پرسنٹیج بھی کلیئر ہو گئی اور اس میں وڈرال. ہاں, اس میں نے ایک چیز کلیئر نہیں کی, دیٹ از کہ ہم آپ کا جو یہ جو پیسے ہیں اس کو کہاں پہ یوٹیلائز کریں گے. دس از دا 1000% کلیئر کہ اس سے کوئی بھی جو ہے وہ حلال ہی کام ہوگا. جس طرح بینکس جو ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ کام کرتے ہیں تو وہ obviously وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے تو وہ سود آ جاتا ہے, تو سود از دیٹ از ٹوٹلی حرام. یہاں پہ وہ والا سین نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ بیسیکلی کیونکہ پبلکلی اناؤنس ہوگا تو اس لیے میں نے کوئی بھی جو بزنس ہے اس میں وہ ابھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ ایگزیکٹلی آپ کے جو کام ہیں ہم کون سا والا اس سے کریں گے اس منی سے. تو یہ بیسیکلی تب ہم ڈسکلوز کریں گے جب کوئی بھی پرسن ایز اے سیریس انویسٹر ہم سے کانٹیکٹ کرتا ہے یا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ہاں جی وہ انٹرسٹیڈ ہے, اور اس کے بعد اس کو اگر وہ سائٹ وزٹ کرنا چاہتا ہے اس کو سائٹ وزٹ کروا دی جائے گی اور وہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ سائن ہوگا اور اس کے بعد اس کو پراپر آگے سمجھا دیا جائے گا پلان. تھینک یو جی, اللہ حافظ.